یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر عبادت میں اثر نہیں تو عبادت چھوڑ دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر عبادت میں عملی اثر نہیں آ رہا تو ہم اپنی عبادت پہ نظر ثانی کریں کہ کہاں کمی رہ گئی، کہیں میرے عقیدے میں کوئی خامی ہے، کہیں میرے نظریات میں کوئی کمی ہے، کہیں میرا طریقہ وضو کا یا ادائیگی کا سنت کے منافی ہے، کہیں الفاظ میں کوئی ہیر پھیر ہے، میں تسبیحات صحیح نہیں پڑھ، کیوں، کیا، کہاں کمی ہے، یا کوئی بدپرہیزی کر رہا ہوں، میں نے حرام کھا لیا ہے کہ میری نماز اور سجدے ذوق سے خالی ہو گئے، میں نے کوئی جھوٹ بول دیا ہے، میں نے کسی سے دھوکہ کیا ہے، کیا ہوا مجھ سے کہ میرے رکوع و سجود میں نہ وہ گرمی رہی، نہ وہ جوش رہا، نہ وہ جذبہ رہا، نہ وہ سکون رہا، کیوں نہیں رہا؟ اب حضرات یہ تصویر ہے اسلام کی، اس میں سے جہاں سے کوئی باہر نکلے گا، رب جلیل فرماتے ہیں مومنین کو خطاب فرماتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جنہیں نور ایمان نصیب ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کوئی پلو کوئی کونا تمہارا اسلام سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی قدم تمہارا باہر رہا تو وہ شیطان کے نقش قدم پر ہوگا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقوش کف پا پر مت چلو، اس کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو حکومتیں دیں، سلطنتیں دیں، ریاستیں دیں، اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور جو ایک تاریخی حقیقت ہے، کیسے عجیب لوگ تھے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے لیے پیدا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کے فضائل جب لکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر وہ جگہ افضل ترین ہے جہاں بیت اللہ شریف ہے، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پوری زمین پھیلائی گئی، یہ مرکز ہے زمین کا اور مابعث ہے تجلیات باری کا، لیکن مدینہ منورہ کی زمین کا وہ حصہ جو جسم اطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو رہا ہے، وہ اس سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ کا، خاک مدینہ کا اور ریاض الجنہ کا وہ حصہ جہاں حضور استراحت فرما ہے، اور جس میں اطہر سے جو حصہ مس کر رہا ہے وہ فرماتے ہیں اس بیت اللہ والے خطے سے وہ افضل ہے۔ اور پھر فضائل میں لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں آدمی بالآخر دفن ہوتا ہے، تو مدینہ منورہ کتنے اکابر صحابہ کا مدفن ہے، اس کا مطلب ہے یہ وہ مٹی ہے جس سے اللہ نے وہ وجود بنائے جنہیں محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے چن لیا۔ یعنی کیسے عجیب لوگ تھے کہ جن کے حوالے سے وہ خطہ معزز و معتبر و مکرم ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کی کرامت ہے، کیسی عجیب بات ہے، یہ زندہ کرامت ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی کہ زمین کا جو خطہ صحابہ کبار نے فتح کیا اور جہاں ان لوگوں کے قدم لگے، نقوش کفش پا لگے جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ براہ راست رفیق سفر تھے، 1400 صدیاں بیت گئیں، وہ حصے کافروں کے تسلط میں نہیں گئے۔ یہ مسلمان ریاستوں کی بقا کا سبب
آج کی حکومتوں اور آج کے عوام کی جرت نہیں ہے. یہ کرامت ہے ان مقدس قدموں کی کہ جس زمین پر وہ پڑے وہاں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہتی. ورنہ آج مسلمان کیا ہے؟ آج مسلمان سارے کا سارا اسلام سے خارج ہے. حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اور آج مسلمان سارے کا سارا باہر کھڑا ہے. آج مسلمان کا معاشی نظام اس نظام پر استوار ہے جس کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جو سود پر رہے گا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. آج ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب لاشیں گرتے ہیں وطن عزیز میں. کتنے ظلم کی بات ہے کہ ملک کا نام پاکستان اسلامی ریاست عقیدے کے نام پر بنی، اور ایک فرد 14 کروڑ میں ایک فرد ایسا نہیں جو محفوظ سمجھے اپنے آپ کو. کسی بیٹی کی عزت، کسی ماں کا پیار، کسی باپ کا بڑھاپا جبر کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. کیا یہ اسلامی ریاست؟ لیکن کیوں؟ ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں. سیاستدانوں کی بدماشی ہے، علماء کی اور مولویوں کی غلطی ہے، انہوں نے فرقے بنا دیے. یہودیوں کی سازش ہے، امریکہ کی سازش ہے، مغرب کی سازش ہے، ہندو دہشت گردی کرتے ہیں اور راہ کی سازش ہے. یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن سب باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی بجائے اللہ و اللہ کے رسول سے جنگ چھیڑ رکھی. جنگ میں مختلف ہتھیار آزمائے جاتے ہیں، جنگ میں ہوائی حملے بھی ہوتے ہیں، جنگ میں ٹینک بھی فائر کرتے ہیں، جنگ میں توپیں بھی چلتی ہیں، جنگ میں بندوق کی گولی بھی آتی ہے. ہندو اگر ہے، اگر یہودی ہے، اگر عیسائی ہے، اگر مغرب ہم پر زیادتی کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بغاوت کے نتیجے میں یہ مختلف ہتھیار ہیں جو ہم پر چلائے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کا جواب دیتے رہیں گے لیکن اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو ہم ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، اور ہم دے بھی نہیں رہے. ہم دن بدن غلام ہوتے جا رہے ہیں. جہاں سے جوتے پڑتے ہیں انہی سے خیرات مانگتے ہیں. جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کے جھوٹے اور اترے ہوئے کپڑے پہننا اپنی شان سمجھتے ہیں. جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان سے خیرات مانگنا اپنی شان سمجھتے ہیں. جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان سے سود پر قرض لینے والی حکومت کامیاب حکومت کہلاتی. کیا فلسطین میں قتل و غارت بند ہو جائے گی؟ کیا کشمیر کے مظلوم ظلم سے نجات پا جائیں گے؟ کیا پاکستان میں دہشت گردی، عصمت دری اور ڈاکے ختم ہو جائیں گے؟ یہ سود کھا کر اس ظالمانہ نظام کے تحت. ہم جسے عدل کہتے ہیں اور جسے عدالت کہتے ہیں، ہماری عدالتوں میں عدل اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کا نہیں ہے، بلکہ انگریز کا بنایا ہوا نو آبادیاتی نظام ہے، اور ایسا گھٹیا قانون عدل ہے جو خود انگریز کے ملک میں رائج نہیں تھا، صرف غلاموں کے لیے تھا. انگریز کے زمانے میں بھی کسی انگریز پر مقدمہ چلتا تو وہاں برطانیہ جا کر چلتا تھا کہ وہ آزاد ملک کا شہری ہے اور آزاد ملک کے قانون کے مطابق مقدمہ چلے گا. ہندوستان کے قانون کے مطابق کسی انگریز حاکم پر مقدمہ نہیں چلا کرتا تھا. ہم اس سے چمٹے ہوئے ہیں اور اسی کو عدالت کہتے ہیں. اور عدل کا یہ عالم ہے کہ چند ٹکوں میں انصاف خریدا جاتا ہے. سب سے نچلی عدالت سے لے کر سب سے اعلی عدالت تک
صرف پیسے کی حکمرانی ہے، دولت کی حکومت ہے، اور دولت سے انصاف خریدا جاتا ہے. جو خریدا اور بیچا جائے وہ انصاف ہوتا. ہماری ہر ادا، ہمارا ہر ضابطۂ حیات، ہمارا ہر لائحہ عمل شیطان کا نقش قدم ہے اور اللہ سے بغاوت ہے. اور حد یہ ہے کہ اس سارے عالم میں اور اپنے اس کردار کے ساتھ ہم اس کرم کی توقع رکھتے ہیں جو صحابہ کرام پر ہوا کرتا.